اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد سے بنگلور جا رہی ایک بس، مسافر بس، بنگلور حیدرآباد ہائی وے پر خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ بس میں آگ لگنے سے 26 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور دیگر مسافر زخمی ہیں۔ لواحقین کو، رشتہ داروں کو 2 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، پریزیڈنٹ آف انڈیا مرمو، صدر جمہوریہ مرمو اور راہل گاندھی اور کھڑگے سمیت دیگر تمام سیاسی لیڈران نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں جمعہ کی صبح ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں حیدرآباد سے بنگلور جا رہی ایک مسافر بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ حادثہ کرنول کے علاقے میں پیش آیا، جہاں کاویری ٹریولز کی بس ایک 2 پہیہ گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید اور خطرناک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں پوری بس شعلوں میں گھر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق حادثہ صبح تقریباً 3:30 بجے پیش آیا۔ اس وقت بس میں تقریباً 40 مسافر سوار تھے، جس میں سے 26 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر شدید زخمی ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ نفرت پھیلانے والے زہریلے لوگوں کے منہ پر جوتا مارا ہے سپریم کورٹ نے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کا بڑا بیان آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک میں کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق دھرم پریورتن کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ وہ فی الحال اتر پردیش کے تبدیلی مذہب مخالف قانون کی درستگی پر غور نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش میں نافذ تبدیلی مذہب مخالف قانون پر کئی سوال اٹھائے، یعنی یوگی آدتیہ ناتھ کو یوں سمجھیے کہ تھپڑ پڑی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ قانون ان لوگوں کے لیے مشکل بناتا ہے جو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مزید برآں جسٹس پارڈی والا اور منوج مشرا کی بینچ نے تبدیلی کے عمل میں سرکاری افسران کی شمولیت
اور مداخلت پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ بینچ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تبادلوں کے عمل میں حکومتی مشینری کی مداخلت کو بڑھانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ تاہم عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ فی الحال اتر پردیش کے تبدیلی مذہب مخالف قانون کی درستگی جواز پر غور نہیں کر سکتی، اور بینچ نے یوگی آدتیہ ناتھ جیسے زہر گھولنے والے لوگوں کو یہ بھی گویا کہ بتا دیا، کلیئر کر دیا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے۔ اس پیارے ملک کے پیارے پیارے سنویدھان نے دھرم پریورتن کی اور اپنے کسی بھی دھرم کو اپنانے کی مکمل آزادی ہمارے ملک کے پیارے سنویدھان نے سب کو دی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے راجیہ سبھا الیکشن کو لے کر۔ جی ہاں، راجیہ سبھا انتخابات کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جموں کشمیر کی 4 میں سے 3 سیٹوں پر نیشنل کانفرنس نے جیت حاصل کر لی ہے، یعنی 4 میں سے 3 نیشنل کانفرنس کا قبضہ ہو گیا ہے۔ صرف 1 سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہوئی ہے۔ جموں کشمیر میں سیاسی گہما گہمی کے درمیان ہوئے راجیہ سبھا انتخاب کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام اس خطے کی 4 سیٹوں پر ہوئے انتخاب کا جو نتیجہ برآمد ہوا ہے اس میں 3 سیٹوں پر نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو کامیابی ملی ہے، جبکہ صرف 4 میں سے 1 کی سیٹ بی جے پی کے حصے میں آئی ہے۔ یعنی یہ رزلٹ بتا رہا ہے کہ جموں کشمیر کی جنتا کس کو پسند کرتی ہے اور کس کو دھکا مار کر نکالنا چاہتی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے گیان واپی وضو خانہ معاملے کو تنازع کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کا وضو خانے کا معاملہ کیا ہوا تھا، ساری خبریں ہم آپ کو لگاتار دکھاتے رہے ہیں، لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ گیان واپی وضو خانہ وواد، وضو خانہ تنازع پر عدالت کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 29 اکتوبر کو عدالتی معائنے کے بعد سیل بند کپڑا تبدیل کیا جائے گا۔ جمعہ کی دوپہر ڈسٹرکٹ جج سنجیو شکلا کی عدالت نے یو پی کے وارانسی میں واقع گیان واپی جامع مسجد میں واقع سیل بند وضو خانے کے تالے پر کپڑے کو تبدیل کرنے کی درخواست کو قبول کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ وہ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی کیونکہ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے، اور کہا کہ اگر دونوں فریق، ہندو مسلم دونوں فریق اگر مقامی طور پر متفق ہو تو کپڑا بدل دیا جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل۔ جی ہاں، خبر ہے کہ جناب شرساٹ سمیت ریاست مہاراشٹر کے 3 منتریوں پر 3 وزراء پر سسپینڈ کی برخاستگی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ خبر ہے کہ فڈنویس یعنی مہاراشٹر کے مکھیہ منتریوں کی کارکردگی وزراء کی کارکردگی کا آڈٹ میں مصروف ہے۔ گجرات کے طرز پر مہاراشٹر کی کابینہ تبدیلی کی بھی قیاس آرائیاں اور چمگوئیاں شروع ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گجرات میں ایک ہی رات میں تقریباً 16 منتریوں نے ایک ساتھ استعفیٰ دیا اور وہاں پورا منتری منڈل چینج ہو گیا۔ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ گجرات ہی کے طرز پر مہاراشٹر کی کابینہ میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہے، اور جن 3 شرساٹ سمیت جن وزراء پر سسپینڈ کی تلوار لٹک رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان 3 وزراء میں وزیر داخلہ اور محصولات یوگیش کدم، سماجی انصاف کے وزیر سنجے شرساٹ اور مٹی اور پانی کے تحفظ کے وزیر سنجے راٹھوڑ اپوزیشن اور بی جے پی کے ایم ایل ایز کی طرف سے مسلسل حملوں کا یہ نشانہ بنے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ شرساٹ سمیت ریاست کے 3 وزراء برخاست کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اورنگ آباد میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی آج سے 5-7 دن پہلے کہ آر ایس ایس کے کچھ نمائندے
कॉलेज के सामने, शिक्षा के मंदिर के सामने शरारत कर रहे थे और अपनी शरारती संगठन का लोगों को मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अंबेडकरवादी शेरों ने बकायदा वहां से उनको उठने और भागने पर मजबूर किया। अब खबर आ रही है कि अंबेडकरवादी संगठनाएं ये कह रही है कि जनाब आरएसएस वालों, मुल्क से हमेशा यूं समझिए कि बेवफाई करने वालों, अंग्रेजों की वफादार गुलामों, अंबेडकरवादी कह रहे हैं कि मेंबर साजी करने वाली आरएसएस खुद का रजिस्ट्रेशन बताए है कि कहां वो रजिस्ट्रेशन है और खुद रजिस्टर नहीं है और दूसरों को जोड़ रहे हैं। तालीमी इदारों में संघ की रुकनियत साजी और मेंबर साजी के खिलाफ VBA ने आरएसएस दफ्तर पर मोर्चा निकाला। हथियारों की पूजा करने से मुताल्लिक भी अंबेडकरवादियों ने सवाल उठाए। जब मोर्चा इनका निकला तो उस वक्त आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने पुलिस का भारी बंदोबस्त नजर आया। जी हां, औरंगाबाद में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से शहर के क्रांति चौक से एक एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। क्रांति चौक पर बहुत ही बुलंद आवाज में आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे और ये भी नारे सुनाई दिए कि सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। इस आरएसएस का कराए चका है, खाली डोका वर्ती पाए, जैसे संघ परिवार मुखालिफ नारे औरंगाबाद में गूंजे। नाज़रीन, रियासत बिहार में असेंबली इंतखाबात का मौका है और इस मौके पर तमाम तरफ से लीडरान, अपोजिशन के लीडरान हो, सत्ताधारी पार्टी के लीडरान हो, नरेंद्र मोदी से लेकर अखिलेश यादव तक, तमाम के तमाम, राहुल गांधी से लेकर तमाम के तमाम लीडरान वहां पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता कल अखिलेश यादव भी पहुंचे और अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया इत्तेहाद को एक मौका जरूर देंगी। यानी अखिलेश यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी, मक्कारी और गरीबों से दुश्मनी को लेकर बिहार की जनता अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बाहर निकालने के मूड में है। और अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की अवाम इस बार वजीर आला के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को कबूल करेगी और इंडिया इत्तेहाद, अपोजिशन महागठबंधन को हुकूमत बनाने का मौका देगी। बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आप जानते हैं कि दहाइयों से आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है। जी हां, भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा 2025 की तैयारियां बड़े ही जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 लाख लोग, 12 लाख शुरका की आमद मुतवक्के हैं। इस मौके पर 30,000 रजाकार वहां पर खिदमत के लिए तैनात कर दिए गए हैं और ये 78वां यानी 7 दहाइयां हो चुकी है। अब 8 दहाइयां मुकम्मल होने वाली है कि 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल में 14, 15, 16 और 17 नवंबर यानी 4 दिन, 14, 15, 16, 17 नवंबर भोपाल के ईट खेड़ी में यह आलमी इज्तिमा मुनक्किद होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल होने वाला 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा 14-17 नवंबर ईट खेड़ी के वसी मैदान में मुनक्किद किया जा रहा है। यह इज्तिमा दीनी, रूहानी और आलमी लिहाज से गैर मामूली अहमियत रखता है, जिसमें इस मरतबा 12 लाख शुरका की आमद मुतवक्के है। इज्तिमा कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तैयारियों में 20% इजाफा किया गया है ताकि बढ़ती हुई तादाद को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इज्तिमा कमेटी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर उमर हफीज ने बताया कि इस बार मरकजी पिंडाल का रकबा 100 एकड़ से बढ़ाकर 120 एकड़ कर दिया गया है, जबकि पार्किंग एरिया को 300 एकड़ से ज्यादा तक वुसअत दी गई है। पार्किंग के
بہتر نظم و ضبط کے لیے 70 زون بنائے جا رہے ہیں تاکہ گاڑیوں کی آمد و رفت میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اجتماع کے دوران تمام انتظامات تقریباً 30,000 تربیت یافتہ اور تجربہ کار افراد کے سپرد کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 25,000 رضاکار اجتماع کمیٹی کے ہیں، جبکہ 5,000 افراد شہری انتظامیہ اور پولیس سے وابستہ ہیں۔ یہ ٹیمیں صفائی، حفاظت، ٹریفک، پارکنگ اور پنڈال کے انتظامات کی براہ راست نگرانی کر رہی ہیں۔ اجتماع کے مقام پر اس بار لائٹنگ، ساؤنڈ، پانی، صفائی اور کھانے پینے کے انتظامات میں نمایاں بہتری کی گئی ہے۔ سروس ایریا میں اضافی ٹیوب ویل نصب کیے جا رہے ہیں اور پانی کی مسلسل فراہمی کے لیے ٹینکروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح فوڈ زون کو بھی یعنی ہوٹلز وغیرہ کو بھی وسعت دی گئی ہے تاکہ شرکا کو کھانے کے لیے طویل قطاروں میں، لمبی لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ انتظامیہ اور اجتماع کمیٹی کی مشترکہ ٹیم پورے پروگرام کے دوران فائر سیفٹی، میڈیکل یونٹ، ٹریفک کنٹرول اور ہنگامی خدمات کی نگرانی کرے گی۔ حفاظتی تقاضوں کے پیش نظر مرکزی پنڈال کی گنجائش 1.80 لاکھ سے کم کر کے 1.40 لاکھ کر دی گئی ہے، جبکہ داخلی اور خارجی راستوں کو دوبارہ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہجوم میں رکاوٹ یا دباؤ پیدا نہ ہو۔ اجتماع کے دوران ملک کے مختلف حصوں کے علاوہ بنگلہ دیش، خلیجی ممالک اور افریقہ سے بھی مہمانوں کے پہنچنے کی توقع ہے۔ غیر ملکی شرکاء کے لیے خصوصی خیمہ بندی اور ترجمانوں کا انتظام رکھا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھوپال کا یہ عالمی تبلیغی اجتماع دنیا کے 5 سب سے بڑے اسلامی اجتماعات میں شمار ہوتا ہے، جو ہر سال ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں باری باری منعقد ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال بھوپال اجتماع میں 10 لاکھ سے زائد لوگ شریک ہوئے تھے، جبکہ اس بار شرکاء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے۔ اجتماع کمیٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نظم و ضبط، صفائی اور ٹریفک قواعد پر عمل کرے تاکہ یہ اجتماع اپنے دینی اور روحانی مقصد کے ساتھ امن و اتحاد اور خدمت خلق کا پیغام کامیابی سے عام کر سکے۔ دوستو، آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان ہونے والے اجتماعات کے لیے دعائیں کریں، خصوصی طور پر کہ اللہ ان اجتماعات کو خیر، عافیت، امن و امان کے ساتھ مکمل فرما اور ان اجتماعات کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کے راستے کو اور ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ میں دوستو بتا دوں کہ پچھلے سال بھی میں اس جگہ پر گیا تھا اور ہمارے دوست ہے افغان ہوٹل کے مولانا عمیر صاحب ندوی، میں ان کے یہاں گیا تھا اور آئندہ کل بھی دوپہر کا کھانا میرا مولانا عمیر ندوی کے ہی فارم ہاؤس پر رہے گا، جو عید کھیڑی ہی میں جہاں پر یہ اجتماع ہوتا ہے، اور ان کا پورا فیملی وہاں پر یوں سمجھے کہ قیام پذیر ہے۔ تو میں مولانا عمیر ندوی صاحب اور تمام لوگوں کی جانب سے آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خاص طور سے اس اجتماع کی بے انتہا کامیابی کے لیے رب کے حضور خوب دعائیں کریں۔ ناظرین، ایک بڑی اپیل آپ سے کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وقف رجسٹریشن امید پورٹل کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام تحریکیں، تمام تنظیمیں آپ تمام سے اپیل کر رہی ہے کہ 5 دسمبر سے پہلے وقف رجسٹریشن امید پورٹل پر اندراج کر لیں، رجسٹریشن کر لیں، مکمل کام کر لیں۔ ہماری جو اپنی کمیٹی ہے جلگاؤں ضلع میں وقف کوآرڈینیشن کمیٹی، جس کا ادھیکش میں خود ہوں اور کوآرڈینیٹر جناب عبد الکریم سالار صاحب ہے، ہماری ٹیم بھی الحمدللہ میدان میں اتر چکی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اوقاف کی حفاظت، اوقاف کی اہمیت اور سرکار کی بدماشی کو لے کر پورے ضلع میں لوگوں کو بیدار کیا اور ایک عظیم الشان احتجاجی اجلاس بھی ہم نے جلگاؤں عیدگاہ میدان میں لیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے ضلع بھر سے شرکت کی تھی۔ اب ہمارا دوسرا پارٹ شروع ہو چکا ہے کہ اب ہم شہر شہر جا کر امت کو سمجھا رہے ہیں، مساجد، خانقاہ، درگاہ، قبرستان
اور الگ الگ سنگٹناؤں کے ذمہ داروں کو سمجھا رہے ہیں کہ وقف رجسٹریشن امید پورٹل پر اپنی اوقاف کی املاک کا رجسٹر اندراج کس طریقے سے کریں. گزشتہ کل پہلا ہمارا جو پڑاؤ تھا وہ جلگاؤں شہر سے تقریباً 40-45 کلومیٹر کی دوری پر دھرن گاؤں میں ہوا. دھرن گاؤں کے تمام ذمہ دار اس موقع پر درگاہ اور مساجد اور خانقاہوں کے ذمہ دار بڑی تعداد میں شریک ہوئے. اس موقع پر الحاج عبد الکریم سالار صاحب، سید ایاز علی بھائی، ایسے ہی خالد بابا باغبان، ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی اور ہماری ٹیم نے کس طریقے سے وقف املاک کو رجسٹرڈ کروایا جائے، امید پورٹل پر کیسے کام کیا جائے، بہت تفصیل سے عبد الکریم سالار صاحب نے باقاعدہ ایک تربیتی کیمپ، ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پر وہاں پر لوگوں کو سمجھایا. خیر، آپ سے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ مدارس، مساجد، قبرستان، درگاہیں اور امام باڑے سبھی طرح کے اوقاف کو امید پورٹل پر متولیان اور ذمہ داران اپلوڈ کریں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں نے ہیلپ لائن ڈیسک قائم کی ہے، اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. آج سے 2 دن پہلے باقاعدہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مہاراشٹر کے ذمہ داروں کی، مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب، ان تمام ذمہ داروں نے باقاعدہ ایک آن لائن میٹنگ بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی لی، جس میں خود شریک تھا، عبد الکریم سالار صاحب، جناب سہیل امیر صاحب، سبھی حضرات ہمارے ضلع سے شریک تھے اور پورے مہاراشٹر شریک تھے. اس وقت بھی باقاعدہ جو ماہرین ہیں انہوں نے امید پورٹل پر رجسٹرڈ کس طریقے سے کروایا جائے اس کو تفصیل سے سمجھایا. میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، اور پھر ایک بار میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے لیے اس میں ذرا بھی آپ سستی نہ کریں، غفلت نہ برتیں، کیونکہ بدماش حکومت کی نیت خراب ہے. وہ آپ کے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی اوقاف کی زمینوں پر، اوقاف کی جائیدادوں پر، بلکہ میں یہ لفظ کہوں کہ اللہ کی زمین اور اللہ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی حکومت ناپاک نیت رکھتی ہے. اس لیے ہم کو اپنے اعتبار سے پوری طرح جمہوری طریقے سے مقابلہ کرنا پڑے گا. آخری بڑی خبر، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ بہار کے الیکشن کی تیاریاں بڑی زور و شور سے ہیں، اور اس وقت خبر آ رہی ہے تیجسوی یادو، جن کو مہا گٹھ بندھن نے، انڈیا اتحاد، انڈیا الائنس نے وزیر اعلیٰ کے طور پر اعلان کیا ہے. تیجسوی یادو نے کہا ہے بہار کے تمام بھائیوں سے کہ میرا ارادہ اور عزم ہے کہ میں بہار کو نمبر 1 ریاست بناؤں. بہار کو نمبر 1 ریاست بنانا میرا مشن ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وعدے الفاظ نہیں، عزم ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تیجسوی یادو کے وعدے ہیں، نریندر مودی یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے جملے نہیں ہیں. ناظرین، ایک اہم اعلان، آئندہ کل یعنی 26 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء مدھیہ پردیش کے ضلع رائسن کے سلطان پور میں بس اسٹینڈ کے مقام پر، وہیں پر بس اسٹینڈ کے پاس ایک بہت ہی عظیم الشان اجلاس عام جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے لیا جا رہا ہے، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے. آئیے، جن کی دعوت پر میں وہاں پہنچ رہا ہوں، مفتی نعیم صاحب قاسمی اس پروگرام کی تفصیل کیا بتا رہے ہیں، ضرور سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ رائسین ضلع کے شہر سلطان پور میں ایک عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہونے جا رہا ہے. اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ڈائریکٹر نیوز وائرل نیوز جلگاؤں و نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر تشریف لائیں گے اور اپنا خطاب فرمائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اس جلسے کی صدارت فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی محمد علی قدر الحسینی صاحب جو نائب قاضی شہر بھوپال ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی سرپرستی فرمائیں گے حضرت مولانا تعظیم صاحب قاسمی جو امام و خطیب جامع مسجد شہر سلطان پور ہیں. اس کی نظامت کے فرائض انجام دیں گے مفتی محمد نعیم قاسمی باڑی. آپ تمام حضرات جلسے کی تاریخ، دن
وقت کا خاص خیال رکھیں. 26 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء بمقام بس اسٹینڈ شہر سلطان پور ضلع رائے سین. آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لا کر علماء اکرام کے بیانات سے مستفید ہوں اور اپنے دلوں کو منور فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. اور من جانب مسلم تہوار کمیٹی شہر سلطان پور ضلع رائے سین مدھیہ پردیش. حکیم فرید پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ